پیارے طلباء کرام، ہدایہ کے اسباق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا ہدایہ کا سبق نمبر 3 ہے اور کتاب النکاح ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نکاح کے رکن آپ کے سامنے بیان کیے تھے اور پھر نکاح کے الفاظ بھی آپ کے سامنے ذکر کیے کہ جن الفاظ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نکاح کی شرط آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ نکاح میں شرط کیا ہے۔ تو آئیے پہلے اس کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ قال ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین مسلمین رجلین او رجل و امرأتین عدولا کانوا او غیر عدول او محدودین فی القذف۔ یہاں تک یہ متن ہے، پھر آگے اس کی شرح ہے۔ اس متن کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا مگر 2 گواہوں کی موجودگی کے ساتھ، یعنی گواہوں کا ہونا نکاح کے اندر شرط ہے۔ پھر وہ نکاح کے جو گواہ ہیں وہ کیسے ہوں گے، ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ بغیر گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہوتا، اس پر دلیل صاحب ہدایہ نے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بشہود، کہ نکاح نہیں ہوتا مگر گواہوں کے ساتھ۔ پھر وہ گواہ کیسے ہوں گے، ان کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ گواہ آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ پھر یہ جو گواہ ہیں یہ عادل ہوں تو بھی ٹھیک ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اگر عادل نہیں ہیں یعنی فاسق ہیں تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ 2 گواہ ایسے ہیں کہ جن کو حد قذف لگائی گئی ہے، پھر بھی ایسے گواہوں کی موجودگی کے ساتھ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس کی جو شرح ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ساتھ ساتھ بیان کرتے جائیں گے۔ آئیے پہلے عبارت کا ترجمہ جو متن ہے اس کا آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا ولا ينعقد نکاح المسلمین، مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا الا بحضور شاہدین، مگر 2 گواہوں کی موجودگی کے ساتھ۔ وہ 2 گواہ کیسے ہونے چاہیے، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا پہلی صفت یہ کہ حرین، وہ 2 گواہ آزاد ہوں، عاقلین بالغین، عاقل ہوں اور بالغ ہوں، مسلمین، دونوں گواہ مسلمان ہوں، رجلین، مرد ہوں تو 2 مرد ہوں گے، او رجل و امرأتین، اور 1 مرد اور 2 عورتیں بھی نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا عدولا کانوا او غیر عدول، وہ 2 گواہ عادل ہوں یا غیر عادل ہوں تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ او محدودین فی القذف، یا وہ 2 گواہ ایسے ہوں کہ ان کو حد قذف لگائی جا چکی ہو، یعنی محدود فی القذف ہوں، تو بھی وہ گواہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسے گواہوں کی موجودگی کے اندر نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو گواہوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کی تفصیل صاحب ہدایہ بیان فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ دلائل اور اختلاف بھی بیان کریں گے کہ کس میں کس امام کا اختلاف ہے۔ قال کا فاعل حضرت صاحب ہدایہ ہیں۔ قال رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب ہدایہ نے فرمایا اعلم، جان لو کہ ان شہادت شرط فی باب النکاح، کہ گواہی یہ باب النکاح میں شرط ہے، یعنی جب تک گواہی موجود نہیں ہوگی اس وقت تک نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ اگر شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا، اور اذا فات الشرط فات المشروط ہوتا ہے۔ شرط ہوگی تو نکاح منعقد ہوگا، گواہ ہوں گے تو نکاح ہوگا، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا لقولہ علیہ السلام، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول صاحب ہدایہ بطور دلیل کے لے کر آئے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح
الا بشہود کہ نکاح نہیں ہے مگر گواہوں کے ساتھ۔ اور یہ جو دلیل ہے فرمایا وہ حجت علی مالک، یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف حجت ہے، فی اشتراط الاعلانی دون شہادتی، اعلان کو شرط قرار دینے میں دون شہادتی بغیر گواہی کے۔ یعنی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر جو شرط ہے وہ گواہوں کا ہونا نہیں ہے، بلکہ نکاح کے اندر جو شرط ہے وہ ہے اعلان، یعنی اعلانیہ نکاح کرنا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اور بغیر گواہوں کے بھی اگر کسی نے اعلانیہ نکاح کر لیا تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کا نکاح درست ہو جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذکر کرتے ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا النکاح ولو بالدف، فرمایا کہ نکاح اعلانیہ کرو اگرچہ یہ اعلان دف کے ساتھ ہی ہو۔ تو اس سے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ استدلال کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے لیے اعلانیہ ہونا، اعلان ہونا یہ ضروری ہے، گواہوں کا ہونا ضروری نہیں۔ اعلان یعنی ان کے نزدیک شرط ہے۔ ہماری دلیل اس بارے میں یہ ہے کہ جو حدیث ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بشہود، کہ نکاح نہیں ہوتا مگر گواہوں کے ساتھ۔ اب اس سے ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ گواہوں کا ہونا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اور جو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پیش کی ہے اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اعلان کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے، شرط ہونے پر دلالت نہیں کرتی، لہذا اعلانیہ ہونا یہ واجب ہے جبکہ گواہوں کا ہونا یہ شرط ہے۔ اس چیز کو بیان کیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنْ اعتبار الحریت فیہا، گواہی کے اندر حریت یعنی آزاد ہونا یہ ضروری ہوگا، یعنی گواہ جو بنیں گے ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ گواہ آزاد ہوں۔ تو آزادی یہ گواہی کے اندر ضروری ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ گواہوں کا آزاد ہونا ضروری کیوں ہے۔ فرمایا لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا شَهَادَةَ لَهُ لِعَدَمِ الْوِلَایَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ اعتبار العقل۔ آگے وہ اور بات کرنے لگے۔ اچھا، یہاں سے لِأَنَّ الْعَبْدَ سے اس بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ گواہی کے اندر آزادی ضروری ہے، یعنی آزاد ہی گواہ بن سکتا ہے نکاح کا، غلام نہیں بن سکتا۔ غلام اس لیے نہیں بن سکتا کہ غلام کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ ولایت کہتے ہیں تنفیذ القول علی الغیر، غیر پر اپنی بات کو نافذ کرنا، اس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ اب غلام کو اگر دیکھا جائے تو غلام کو تو اپنی جان پر ولایت حاصل نہیں ہوتی، تو غیر پر اس کو ولایت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو غلام جو ہے وہ شہادت کا اہل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ولایت نہیں ہے۔ تو جب اس کو خود اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے، اپنی ذات پر اس کو اختیار نہیں ہے، تو دوسری ذات پر اس کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے غلام نکاح کے اندر گواہ نہیں بن سکتا۔ فرمایا لِأَنَّ الْعَبْدَ لا شہادت لہو، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اس کے لیے گواہی نہیں ہے، یعنی وہ گواہی کا اہل نہیں ہے، لِعَدَمِ الْوِلَایَةِ، ولایت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات بیان کی گئی تھی کہ عاقلین بالغین، اس بارے میں فرماتے ہیں یہ جو گواہوں کا وصف بیان کیا گیا کہ گواہ وہ عاقل بھی ہوں اور بالغ بھی ہوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو عاقل نہیں ہے یعنی مجنون ہے، پاگل ہے، وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جو نابالغ ہے وہ بھی گواہ نہیں بن سکتا۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنْ اعتبار العقل والبلوغ، ضروری ہے عقل اور بلوغ کا اعتبار کرنا، گواہوں میں عاقل اور بالغ ہونے کا اعتبار کرنا یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا وِلَایَةَ بِدُونِهِمَا، اس لیے کہ ان کے بغیر کوئی ولایت نہیں ہوتی، یعنی عقل ہوگی تو ولایت ہوگی اور عقل کے بغیر کوئی ولایت نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا یہ بھی ضروری ہے کیونکہ نابالغ کو بھی ولایت حاصل
نہیں ہوتی۔ تو عقل اور بلوغت اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر نکاح ایسے کیا گیا کہ دو نابالغ گواہوں کو گواہ بنایا گیا، دو نابالغ بچوں کو گواہ بنایا گیا، تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح پاگل کو گواہ بنایا گیا تو بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اچھا، آگے فرمایا وَلَا بُدَّ مِنْ اعتبار الاسلام فی انکحۃ المسلمین، مسلمانوں کے نکاح کے اندر اسلام کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ یعنی مسلمانوں کا نکاح ہو رہا ہے تو اس نکاح کے جو گواہ ہوں گے وہ بھی مسلمان ہی ہوں گے، غیر مسلم مسلمانوں کے نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر غیر مسلم کو نکاح کا گواہ بنایا گیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ولا بدہ، اور ضروری ہے، من اعتبار الاسلام، اسلام کا اعتبار کرنا گواہوں میں، فی انکحۃ المسلمین، مسلمانوں کے نکاح کے اندر۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّ سے دلیل پیش کر رہے ہیں، فرماتے لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، اس لیے کہ کافر کی مسلمان کے خلاف گواہی نہیں ہو سکتی، کافر مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بن سکتا۔ اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی رستہ بھی ہرگز نہیں بنایا۔ تو اس دلیل سے پتہ ہی چلتا ہے کہ کافر مسلمان کا گواہ نہیں بن سکتا۔ تو اگر کافر کی گواہی کو رکھ کر کسی نے نکاح کیا ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے نکاح کے اندر مسلمان گواہی بن سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الذُّكُورَةِ، اور اس گواہی میں، یعنی جو نکاح کی گواہی ہوتی ہے، اس میں وصف ذکورت کو شرط نہیں قرار دیا گیا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی گواہ بنے، بلکہ ایک مرد اور دو عورتیں بھی گواہ بن سکتی ہیں۔ تو وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الذُّكُورَةِ، وصف ذکورت یعنی مذکر ہونے کا جو وصف ہے اس کو شرط نہیں قرار دیا گیا۔ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَإِمْرَأَتَيْنِ، فرمایا نکاح منعقد ہو جائے گا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں، ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ہاں اگر صرف عورتیں ہی عورتیں، مرد نہیں ہیں، تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا، ایک مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اور اس میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ اور وستعرف فی الشہادات ان شاء اللہ تعالی، فرمایا اور اس کا مکمل طور پر جو بیان ہے، یعنی فریقین کے جو دلائل ہیں، حضرت امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے گواہوں میں عورتیں گواہ نہیں بن سکتی، جبکہ ہمارے نزدیک ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بن سکتی ہیں۔ اب فریقین کے جو بھی دلائل ہیں وہ شہادات میں وہ صاحب ہدایہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے مکمل تفصیل کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ، اسی طرح گواہوں کے لیے عدالت کو شرط نہیں قرار دیا گیا۔ یعنی اگر گواہ جو ہیں نکاح کے وہ فاسق بھی ہوں گے تو بھی فاسقوں کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا، عادل ہونا گواہوں کا ضروری نہیں ہے۔ اس بات کو بیان کرنے لگے، فرمایا وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ، اور عدالت کو شرط نہیں قرار دیا گیا، حَتَّى يَنْعَقِدَ، یہاں تک کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، بِحَضْرَةِ الْفَاسِقَيْنِ، دو فاسقوں کی موجودگی سے، عندنا ہم احناف کے نزدیک، خلافاً للشافعی رحمہ اللہ، برخلاف حضرت امام شافعی کے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گواہ جو ہوتا ہے وہ عادل ہی گواہ بن سکتا ہے، فاسق گواہ نہیں بن سکتا۔ حضرت امام شافعی کے نزدیک اگر فاسق گواہ ہوگا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، جبکہ عند الاحناف فاسق کی گواہی سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ حضرت امام شافعی کی دلیل کیا ہے؟ لہو سے حضرت امام شافعی کی دلیل بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ لہو سے امام شافعی کے لیے دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ان شہادت من باب الکرامتی،
حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ شہادت یعنی گواہی یہ من باب الکرامتی، یہ کرامت کے باب سے ہے، یعنی عزت دینے کے باب سے ہے، اور والفاسق من اہل الاہانتی، اور جو فاسق ہوتا ہے وہ اہل اہانت سے ہوتا ہے، وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی توہین کی جائے، نہ یہ کہ اس کی عزت کی جائے۔ اور یہ جو گواہ ہوتا ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، من باب الکرامت یعنی عزت دینے کے باب سے ہوتا ہے کہ گواہوں کو عزت دی جائے، اور گواہ جو ہوتا ہے اس کو عزت ہی دی جاتی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اکرم الشہودہ، کہ گواہوں کو عزت دو۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جس شخص کو بھی گواہ بنایا جائے گا تو یہ گواہ بنانا اس کو عزت دینا ہے، عزت دینا ہے، اور عزت اسی کو دی جائے گی کہ جو عادل ہوگا۔ فاسق تو عزت دینے کے قابل ہے ہی نہیں، فاسق تو عزت دینے کا اہل ہے ہی نہیں کہ اس کو عزت دی جائے، بلکہ وہ تو اس کا اہل ہے کہ اس کی توہین کی جائے۔ اور اگر فاسق کو گواہ بنا دیا گیا تو یہ تو اس کو عزت دینا ہوگا، حالانکہ حکم یہ تھا کہ اس کو عزت نہیں دینی بلکہ اس کی توہین کرنی ہے، یہ توہین کا اہل ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ فاسق گواہ نہیں بن سکتا۔ دلیل دوبارہ سنیں، فرماتے ہیں ان شہادت من باب الکرامتی، کہ گواہی جو ہے یہ باب کرامت سے ہے، اور والفاسق، اور جو فاسق ہے من اہل الاہانتی، فاسق جو ہوتا ہے وہ اہل اہانت سے ہوتا ہے کہ اس کی توہین کی جائے، لہذا فاسق کو گواہ نہیں بنایا جائے گا۔ اب یہ حضرت امام شافعی کی دلیل ہوگی۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ والانا سے ہم دلیل پیش کرتے ہیں کہ انہو، بے شک یہ فاسق جو ہے وہ من اہل الولایتی، ہم کہتے ہیں کہ فاسق اہل ولایت سے ہے، اس کو اپنی جان پر ولایت حاصل ہے، تو جب اس کو اپنی جان پر ولایت حاصل ہے تو غیر پر بھی یہ ولایت کا حق رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہو من اہل الولایتی، یہ اہل ولایت سے ہے، تو جب یہ اہل ولایت سے ہے، جب یہ اپنی ذات پر ولایت رکھتا ہے، فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، لہذا یہ اہل شہادت سے بھی ہوگا۔ وَهَذَا، اور یہ اس لیے ہے، یعنی یہ اس کا اہل ولایت سے ہونا، اور پھر اہل ولایت سے ہونے کی وجہ سے اہل شہادت سے ہونا یہ اس لیے ہے کہ لما لم یحرم الولایت علی نفسہ، کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہے کہ جب اس کو لأنہ لما لم یحرم الولایت، اس لیے کہ جب اس کو ولایت سے محروم نہیں رکھا گیا، میں نے پہلے اس کو لما پڑھ لیا تو یہ لما ہے، لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُحْرَمِ الْوِلَایَةُ عَلَى نَفْسِهِ، اس لیے کہ جب یہ اپنی ذات پر ولایت سے محروم نہیں ہے، لِإِسْلَامِهِ، اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو لا یحرم علی غیرہ، تو یہ اپنے غیر پر بھی ولایت سے محروم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں محروم ہوگا؟ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ اپنی ذات پر ولایت رکھتا ہے تو اپنے غیر پر بھی اس کو ولایت ہوگی۔ کیوں ولایت ہوگی اپنے غیر پر؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ مِن جِنسِهِ، اس لیے کہ وہ جو غیر ہے وہ اس کی جنس سے ہی ہے۔ اس کی جنس سے کیسے ہے؟ کہ یہ بھی مسلمان ہے اور وہ بھی مسلمان ہے، لہذا دونوں کی جنس ایک ہے، تو جب اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے تو دوسرے پر بھی اس کو ولایت حاصل ہوگی۔ یہاں سے ایک دلیل یہ مکمل کی کہ جب یہ اہل ولایت سے ہے تو یہ اہل شہادت سے بھی ہوگا۔ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا فَيَصْلُحُ مُقَلَّدًا، تو یہاں سے ہم دوسری دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب وہ مقلد یعنی صاحب قلادہ کسی کو بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو فَيَصْلُحُ مُقَلَّدًا، تو یہ صاحب قلادہ بننے کی خود بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیسے؟ یہ جو فرمایا نا لِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا، اس لیے کہ یہ کسی کو قاضی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے کوئی فاسق ہے اور وہ حاکم بن جاتا ہے، جب وہ فاسق حاکم بن گیا تو فاسق حاکم کسی کو بھی قاضی بنا سکتا ہے، تو جب وہ کسی کو بھی قاضی بنا سکتا ہے فاسق کسی دوسرے کو کیا کر سکتا ہے؟
قاضی بنا سکتا ہے۔ تو جب یہ کسی دوسرے کو قاضی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، دوسرے کو قاضی بنانے کا اہل ہے، تو یہ خود بھی قاضی بننے کا اہل ہوگا، خود بھی یہ قاضی بن سکتا ہے۔ تو فرمایا لِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا، کہ جب یہ خود کسی کو قاضی بنا سکتا ہے، فَيَصْلُحُ مُقَلَّدًا، تو یہ خود بھی قاضی بن سکتا ہے۔ تو جب یہ قاضی بن سکتا ہے یا کسی کو قاضی بنا سکتا ہے تو فرماتے ہیں وَقَضَى شَاهِدًا، اسی طرح گواہ بھی ہے۔ تو جب یہ قاضی بن سکتا ہے تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں تو یہ گواہ بھی بن سکتا ہے۔ تو فاسق شخص کے اندر گواہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور والمحدود فی القذف من اہل الولایتی، اور فرمایا گیا کہ رہ گیا محدود فی القذف، یعنی وہ شخص کہ جس پر حد قذف لگائی گئی ہو وہ بھی من اہل الولایتی، وہ بھی اہل ولایت سے ہے۔ تو جب وہ اہل ولایت سے ہے فیکون من اہل شہادتی، تو وہ اہل شہادت سے بھی ہوگا تحملاً، فرماتے ہیں نکاح کا گواہ بننے کے اعتبار سے۔ اب یہاں تحملاً سے میں یہ بات آپ کو سمجھاتا چلوں کہ تحملاً کا مطلب ہوتا ہے گواہ بننے کے اعتبار سے، تو یہ نکاح کے اندر گواہ بن سکتے ہیں، یعنی تحمل شہادت کے یہ اہل ہیں، اور نکاح کے اندر تحمل شہادت ہی کافی ہوتی ہے۔ تحمل شہادت کا مطلب گواہ بننے کی صلاحیت، ایک ہے گواہ بننے کی صلاحیت یعنی تحمل شہادت، اور ایک ہے ادائے شہادت، دونوں میں فرق ہے۔ جو فاسق ہوتا ہے یہ تحمل شہادت کا اہل ہوتا ہے لیکن یہ ادائے شہادت کا اہل نہیں ہوتا، یعنی جب گواہی دینے کی باری آئے گی اور یہ گواہی اگر دے گا تو اس وقت اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی اور اس کی گواہی کو نہیں مانا جائے گا، لیکن یہ گواہ بن سکتا ہے۔ تحمل شہادت کے اعتبار سے یہ اہل ہے لیکن ادائے شہادت کے اعتبار سے یہ اہل نہیں ہے، اور نکاح کے اندر تحمل شہادت کا اہل ہونا یہی کافی ہوتا ہے۔ اسی بات کو صاحب ہدایہ نے بیان کیا، فرماتے فیکون من اہل شہادتی، یہ دونوں یعنی فاسق بھی اور محدود فی القذف بھی، یہ دونوں اہل شہادت سے تحملاً، تحمل شہادت کے اعتبار سے یعنی گواہ بننے کے اعتبار سے۔ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمْرَةُ الْأَدَاءِ، اور ہاں جو چیز فوت ہوئی ہے، جو ادائیگی کا ثمرہ ہے وہ فوت ہوگا۔ ادائیگی کا جو ثمرہ ہے یعنی مجلس قضاء کے اندر ان کی گواہی قبول نہیں، مجلس قضاء کے اندر ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ انما الفائت، بے شک وہ جو شے فوت ہونے والی ہے وہ ثمرۃ الادا، وہ ادائیگی کا ثمرہ ہے، ادائیگی کا نتیجہ ہے، وہ فوت ہو جائے گا۔ کیوں؟ بالنہی، اس نہیں کی وجہ سے، لحریمتہ، کہ جس نہیں نے ان کو محروم کر دیا ہے گواہی سے، ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، فرمایا کہ تم ان کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہ کرو۔ تو اس نص سے یہ جو ہے یعنی محدود فی القذف وغیرہ، ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا ادائے شہادت کے اعتبار سے، تحمل شہادت میں یہ معتبر ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يُبَالَى بِفَوَاتِهِ، اور ادائیگی یعنی ادائے شہادت کا فوت ہو جانا، فرمائے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی پرواہ یا اس کا لحاظ نہیں کیا جائے۔ وَلَا يُبَالَى بِفَوَاتِهِ کی ہی ضمیر ادا کی طرف راجع ہے، یعنی اس کے فوت ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کما فی شہادت العمیان و ابنی العاقدین، جیسا کہ اندھوں کی گواہی میں ہے اور عاقدین کے بیٹوں کی گواہی میں ہے۔ یہاں سے صاحب ہدایہ نے یہ بات بیان کی کہ اگر دو اندھے نکاح کے گواہ بن جاتے ہیں تو ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی تحمل شہادت کے اعتبار سے ان کی گواہی کو مان لیا جائے گا۔
اسی طرح عاقدین کے بیٹے اگر گواہ بنتے ہیں تو تحمل شہادت کے اعتبار سے ان کی گواہی کو مان لیا جائے گا، لیکن ادائے شہادت میں ان کی گواہی کو نہیں مانا جائے گا۔ نہ اندھوں کی گواہی کو ادائے شہادت میں مانا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح اگر عاقدین کے بیٹے ہیں تو ان کی گواہی کو بھی نہیں مانا جائے گا ادائے شہادت کے اعتبار سے۔ تحمل شہادت کے اعتبار سے درست ہے اور ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ نکاح کی شرط کو صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ نکاح کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ مسلمانوں کا نکاح ہو رہا ہے تو دو گواہ ایجاب و قبول کو سننے والے وہاں پر موجود ہوں۔ پھر وہ گواہ کیسے ہوں، ان کے اوصاف بیان کیے گئے، وہ آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، اور اس میں صاحب ہدایہ نے اس بات کو بیان کیا وہ عادل ہوں یا غیر عادل ہوں، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر وہ محدود فی القذف ہیں پھر بھی ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ گواہ نکاح کے لیے شرط ہے، بغیر گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ آج تک کا سبق یہاں تک رکھتے ہیں، آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔